رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. حاضرین کرام، حاضرین، علماء، مشائخ، صوفیہ، طلباء اور عزیز ترین بچوں، پیارے دوستوں، رات تقریباً اپنے آخری لمحوں میں ہیں اور اب اس وقت میں شاید کسی زیادہ علمی موضوع کو چھیڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. شاید آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں، لیکن کہیں کوئی آہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی دوست دلوں میں سوال لیے، کوئی تمنا لیے، واپس گئے تو سوال میں سے کیا جواب. اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ دو چار باتیں ایسی کر رہے ہیں اپنائیت کے ماحول میں. جب کوئی بہت بڑا بزرگ اپنے آپ کو سمجھنے لگے نا تو وہ اس کے زوال کا پہلا زینہ ہوتا ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ اس حرکت سے مجھے محفوظ رکھے. آپ کی محبتیں بالکل واضح ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ جس انداز میں، جس طرح سے اظہار محبت فرماتے ہیں، کلمات نہیں ہے کہ میں اس پراپر طریقے سے رسپونڈ کر سکوں. اللہ رب العزت آپ کو دونوں جانوں میں سفر. اس وقت جن دوستوں کو اونگ آ رہی ہے وہ زیادہ قیمتی ہے. خالی صرف پہ بات کر رہے ہیں، یعنی تانا نہیں مارنا. جن دوستوں کو اونگ آ رہی ہے مثلا ان کو اور مجھے ممکن ہے اندر سے کچھ غصے سے بھی دیکھ رہے ہوں، لیکن بعض دوستوں کے چہرے سورج یا چاند کی طرح روشن ہیں کیونکہ اس وقت سونے کی عادت نہیں ہے. اگر اللہ کے دوستوں کو تلاش کرنا تو اسی وقت میں تلاش کیا. یہی وقت ہے جب یہ کام آتے ہیں. لیکن میں نے ایک کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ جن کو اونگ آ رہی ہے، یہ ہمارے ساتھی کو بھی آ رہی ہے، کیونکہ کیا ہمارے گانے کوئی نیش نہیں ہے. تو وہاں بیٹا ہے، اس میں عجیب و غریب انداز میں پیار کرتا ہے. عالم، حافظ، قاری اور دین سے ہر وقت تحقیق میں لگے رہے. تو ویسے اب جب کبھی کتابیں منگوانی اور میتھ سے بھیجتا ہوں تاکہ ان کو بکس کا نالج آ جائے. تو اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں
وہ یہ ہے کہ جن دوستوں کو اونگ آئی ہوئی ہے وہ زیادہ قیمتی، یہ ہے میرا کلیم۔ اب اس پر میری دلیل سنیے، اور یہ دلیل ایک ہی بات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا یا میں سمجھا سکا، دونوں میں سے کسی نے بھی کام صحیح کر لیا نا تو اس کی بات ضرور کریں گے۔ انسان کو ایک ہی وقت میں دو زونز میں رکھا گیا ہے، یعنی دو ڈائمینشنز میں رکھا گیا ہے، دو زندگیاں دی گئی، کیونکہ اور آسان دو زندگیاں دی گئی، ایک زندگی مادی ہے اور ایک زندگی غیر مادی۔ روحانی کا راس پیش ہے، پھر آپ پینڈنگ کر دیتے ہیں۔ ایک غیر مادی اور اس میں مادے کی جو حیات ہے، سمجھ بھائی، مادے کی جو حیات ہے اس میں اتنی کنٹورشن ہے، اس میں اتنا کھچاؤ ہے کہ انسان کو یہ حیات جکڑ لیتی ہے اور اتنا انسان کو شکنجے میں کس لیتی ہے کہ انسان توبہ توبہ کرتا ہے، مولا کی زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس زینے کے ہاتھوں مر جائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی شب جو اقدے نماز بر بندم شیخ سادی شیخ خورت باغداد فرزندہ کہ جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو سوچتا ہوں کل میرا بچہ کیا پائے گا۔ ٹھیک ہے، تنخواہ کے بارے میں سوچا جائے کہ کتنی ہے، تو جس بیچارے کو 10,000 روپے تنخواہ ملتی ہو اور 30,000 روپے خرچہ ہو، کیا وہ خوشی سے عبادت کر سکے گا؟ حقیقت نہیں ہے نا، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں، کھائیں گے کیا؟ ٹھیک ہے، تو اب تنخواہ تھوڑی، خرچے کا ڈر، اور پھر اچانک کہیں پیٹ سے ٹیش اٹھتی ہے اور انسان کو اچانک کوئی ڈاکٹر فرماتے ہیں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، تو اس وقت بندے کو کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس وقت انسان کسی ایسے زون کی تلاش میں نکلتا ہے جہاں پر سیکیورٹی زون ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی غم روزگار، غم رزق، غم اولاد، غم صحت، خوف مرگ، ہر چیز کو اگر جمع کیا جائے، پینز اور اینگوشز اور ڈسٹریسز جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اینگزائٹیز، ڈپریشنز، اوپریشنز کا ایک پورا پیکج انسان اٹھائے کر رہا ہے۔ اب اس سچویشن میں انسان کسی پناہگاہ کی تلاش میں نکلتا ہے، تو پروردگار کریم نے ایک سسٹم رکھا۔ سسٹم کیا ہے کہ جب تم کسی پناہ کی طرف نکلو گے تمہیں ایک آسان سا روٹ میں نے رکھ دیا، نہ تمہارا پیسہ لگے گا، نہ تمہارا زور لگے گا، نہ کوئی ٹیکنیک چاہیے، نہ کوئی پرنسپل سامنے، نہ کوئی رول سامنے، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں سیکورٹی زون میں لے آؤں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسا کون سا سیکورٹی زون ہے کہ جس کو پروردگار کریم نے اتنا ارزاں کر دیا ہوا ہے۔ ٹھیک، یعنی تمہارا نہ لگے پیسہ، نہ لگے ایفرٹ، نہ لگے انرجی، نہ لگے ٹیکنیک، نہ لگے ایون موومنٹ، تمہیں ہلنا بھی نہ پڑے، تمہیں حرکت بھی نہ کرنا پڑے، تمہیں انگلی بھی نہ ہلانی پڑے، اور تم سیکورٹی زون میں پہنچاؤ۔ پروردگار کریم کے کرم کی ایک لہر ہے، اس کو نیند کہتے ہیں۔ کیا نیند کے لیے پیسہ لگتا ہے؟ کیا نیند کے لیے کوئی انرجی ملتی ہے؟ کیا نیند کے لیے کسی سے ریکویسٹ کرنی پڑ کے وہ نیند دے دو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا پرائس لیس قسم کی چیز
پروردگار کریم مفت دیتے ہیں اور روز دیتے ہیں. تو کیا ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور انسان اپنی ورث کو اور اپنی کیئرس کو نیند کے دوران بھول جاتا کہ نہیں بھول جاتا؟ تو اس زون میں جانے کے لیے یہ کیا عجیب بات ہے کہ پروردگار کریم نے اس زون کو اور اس زون کو دن اور رات میں اکٹھا رکھا ہوا ہے. جہاں دن کے اجالے میں تمہاری ٹینشنز اور وریز تمہاری کمر توڑ کے رکھتے ہیں، تمہارے سر پہ درد سر بن کے نازل ہوں اور تیرے پیٹ میں درد شکم بن کے زندہ اور پائندہ رہیں، وہاں ہم ایک ایسا سیکورٹی زون کر دیتے ہیں تم ہر روز ہمارے پاس آ جائے گا، ہم تمہاری بنا کر. ٹھیک ہے، میں سادہ سی بات سادہ مثال کی کر رہا ہوں. تو حضرت امام غزالی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے المنقذ من الضلال. ٹھیک ہے، آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے. المنقذ من الضلال یعنی گمراہی سے بچانے والے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں فلسفہ پڑھتا رہا لیکن مدت سے فلسفی کی جو نہ اور جو نہیں رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی. کہتے میں فلسفہ پڑھتا رہا لیکن مجھے الہیات کی گتھیاں نہ سجا سکا، رسالات کی گتھیاں نہ سجا سکا، اور ذہنی تفکرات جو تھے وہ اس سرحد پہ جا پہنچے جہاں پر انسان انکنوینئنس محسوس کرتا ہے اور دماغ کے ہاتھوں یا دماغی عذاب ہے یا وہ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. ٹھیک ہے، جب انسان میموری کو بھی کوسنے لگ جاتا ہے کاش یہ نہ ہو. بات ان کی دو قسمیں. حضور داتا صاحب کی کتاب کشف معجون دیکھیں نا تو اس میں پہلا باب علم پر ہے، اور اس میں حضور داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ سے مانگو تو علم نافع مانگو. علم کی دو قسمیں ہیں، ایک فضول علم ہے اور ایک ناقص علم ہے. اور حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ پاک سے علم نافع مانگو، وہ علم جو تمہیں نفع دے. تو ایسا علم کہ جو نافع نہ ہو وہ تیرا درد سر ہے. تو علم بھی درد سر بن جائے، زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور چیز. لاکھ طوطے کو پڑھایا پر وہ ہے وہاں ہی رہا. ٹھیک ہے، تو علم پڑھ کر جب علم درد سر بن جائے تو خدا کی بارگاہ میں ایک سیکورٹی زون موجود ہے جس کو آپ نہیں دیکھتے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے علم کے ہاتھوں سے یوں کہتے ہیں شکنجے میں جکڑا گیا اور میں نے اپنے علم سے فرار چاہا اور فلسفے نے مجھ کو قید کر کے رکھ دیا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں جو پناہ مانگی اس کا پہلا پڑاؤ نیند کے زون میں تھا. ٹھیک ہے، اور میں نے نیند پر غور کرنا شروع کر دیا، نیند کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اب نیند اور جو کچھ ہے سو ہے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ یہ چینج آف ڈائمینشن ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک چینج آف ڈائمینشن ہے. ڈائمینشن کیا ہے؟ درویش ہو اور صوفی ہو، آپ نے اولیاء کی دنیا میں ایک ٹرم پڑی ہوگی، مراتب وجود. ٹھیک ہے، حضرت امام ربانی کو پڑھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. حضرت امام ربانی کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے مشکل ہے کہ آپ کی اصلاحات کی جب تک کوئی تشریح نہ سمجھائے بات سمجھ کو نہیں آتی. تو مراتب وجود کیا ہے کہ انسان کے ڈائمینشنز آف ایگزسٹنس، وجود کہتے ہیں ایگزسٹنس کو اور مراتب کہتے ہیں ڈائمینشنز کو، کہ انسان کے وجود کے کتنے مراتب ہیں. اب جناب یہاں سے اہل علم نے اپنے تفکر کی ابتدا کی، صوفیہ نے اپنے تفکر کی ابتدا کی. ٹھیک ہے، مراتب وجود کتنے قسم کے ہیں، اور کوئی مرتبہ وجود کا وہ آئے یا نہ آئے، لیکن ایک جاگنے کا مرتبہ اور ایک سونے کا مرتبہ. یہیں بیٹھے بیٹھے اگر آپ سو جائیں اور آپ مثلا ساجد بیٹھے ہیں تو یہ یہیں بیٹھے بیٹھے اس وقت ڈوب چراغ دین میں ہیں، میری گفتگو سن رہے ہیں، دوستوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اور یہیں بیٹھے بیٹھے اگر سو جائیں تو NDC میں ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں اور ٹائپنگ کر رہے ہیں اور اپنے وجود سے انکار نہیں کریں گے.
وہاں بھی ساجد ہے، یہاں بھی ساجد ہے، یہاں بھی ساجد شعور رکھتا ہے، وہاں بھی ساجد شعور رکھتا ہے. ہوا کیا ہے؟ ڈائمینشن بدل گئی، ڈائمینشن بدل گئی. ڈائمینشن بدلی ہے، شعور بدلا، شعور بدلا ہے، کیفیات بدلی، کیفیات بدلی ہے، معلومات بدلی. ٹھیک ہے، جب ڈائمینشن بدلتی ہے تو معلومات بدلتی ہے. ٹھیک ہے، ایک بنیادی سی بات. ٹھیک ہے، اب اس وقت ہم اس مختصر سے وقت میں تھوڑی سی گفتگو آپ کی رہنمائی کے لیے کرتے ہیں کہ کس چیز کا تعلق کس ڈائمینشن سے ہے انسانی بدن میں، انسانی اعضاء میں، انسانی جوارے میں. کس چیز کا تعلق، کس باڈی آرگن کا تعلق کس ڈائمینشن سے؟ جی ہاں، یہ ٹاپک لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ ویسے تو البتہ مجھے کوئی گلا نہیں ہے کہ آپ کوئی سننے والا نہیں ہے، یہاں ہر بندہ سننے والا ہے، یہاں ہر بندہ دل بچھائے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، اور میری اپنی یہ حالت ہے جو محبت سے میرے پیارے نبی کا نام لے اس کی راہ میں دل بچھاؤں اور دعا لکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میری بھی ہے، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ میرے آقا کی باتیں سننے کے لیے میرے پاس بیٹھے ہیں. آپ یہاں تشریف لائیں اور مجھے کہا ہے ہمیں اپنے آقا کی باتیں سنا، ہمیں ہمارے آقا کی باتیں سنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ کا احسان ہے. آپ سمجھیے کہ دور حاضر میں علمی دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تحقیق در تحقیق کیے جا رہے ہیں. یہ ایک ہمارا پاکستان ہے جہاں پر تحقیق کسی کو اچھی نہیں لگتی، اور خاص طور پر یہ جو ہمارے اہل اقتدار ہیں ان کو تحقیق بھی نہیں آتی اور شرم بھی نہیں آتی، دونوں چیزیں ناپید ہیں. ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی تو دیکھو، شرم بھی کر لو تو کچھ بات بن جائے، تحقیق کر لو تو کچھ بات بن جائے. اب دنیا اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ ایسے ایسے مراقبے اور ایسی ایسی ٹیکنالوجی دو الفاظ بڑی سوچ کو کمانڈ کر کے، سوچ کی مینڈیٹس کو ہاتھوں میں لے کر بات کر رہا ہوں. ایک ٹیکنالوجی ہے سائنس کی، ہارٹ ٹیکنالوجی ہے، ہارٹ ٹیکنالوجی. کوئی دوست ہیں اسپیلنگ بتانے والے؟ جی بلال، اس کی اسپیلنگ کیا ہے؟ HAAR ڈبل پی نہیں ہے، وہ آپ باجے کو کہتے ہیں. یہاں سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، چکر نہیں چلے گا. آپ باجے کو کہتے ہیں. یہ جو ہے HAAR ڈبل پی ہے، سنگل آدمی، سنگل پی ہے. ہاں، ہارٹ ٹیکنالوجی آپ کمپیوٹر کی دنیا کرو گے کل تحقیق کر کے مجھے بتائیے اس کے ایکچوئل اسپیلنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے؟ یہ ٹیکنالوجی یہ کرتی ہے کہ جہاں بارش برسانی ہو وہاں پر آرٹیفیشل بارش آپ برسا سکتے ہیں. کیوں جناب ایسے ہی؟ سائنس کہہ رہی ہے کہ جہاں پر انسان بارش برسانا چاہے برسا سکتا ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، ہارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. اور ادھر لالا جی، ہاں ادھر اجود مولانا، کشمیر کمیٹی کے پریزیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، ہاں جو ہوں گے ان کو پتا ہوگا نا. تو ادھر لالا جی، ادھر اجود مولانا. اگلی جنگ پانی پر ہوگی اور جائر کہیں گے، اور جائر لالا اور جائر ملا. تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ سائنس ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے کہ دریاؤں پر لڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. سارے دریاؤں کو تو فضاؤں میں اڑا کے بارش برسا سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو دوستو جو پڑھے لکھے لوگ نوجوان تشریف فرما ہے، میں ان سے کہوں گا کہ ہارٹ ٹیکنالوجی پر کون سے ایک بات کرو کھل کر. اگر کوئی دوست بیٹھے ہوں جن کا تعلق کسی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں سے ہو، کو میری بات وفری کوئی نہیں، بلکہ ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ریڈیو اخبار میں چھپا ہوا
باہر رکھا ہے. پرسنل انٹرویو ہے جو میری لیٹسٹ جو کتاب جلدی سے بھی شائع ہے.